میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اگر بذات خود اس میں تدبر کرنا ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ قرآن کو خود سے کس طرح سمجھیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو آپ سمجھنا چاہتی ہیں اور اس اس کو میں اس کی باریکیوں کو، اس کی لطافتوں کو، اس کے اندر جو احکام ہیں اس کی باریکیوں کو سمجھنا چاہتی ہیں، تو سب سے پہلے ضروری بات ہے کہ قرآن کی زبان اچھی طرح سے آپ کو آتی ہو۔ تفسیریں پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ تفسیریں پڑھیں جو قرآن کی الفاظ کو وضعی معنی کو بتاتے ہیں، پھر وضعی معنی بتا کر کے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو آپ کو قرآن کے جو الفاظ ہیں، یعنی جس جگہ پر جو لفظ جس معنی میں بیان کیا گیا ہے، استعمال ہوا ہے، اس کو آپ سمجھ گئیں۔ جیسے علامہ شوکانی ہے فتح القدیر کے اندر بیان کرتے ہیں وہ، اور بھی دوسرے مفسرین ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، جیسے علامہ طبری بھی ہیں، تو ان کو دیکھیں اور آپ قرآن کی الفاظ کے جو معانی ہیں اس کا صحیح مدلول اور اس کا مضمون آپ سمجھتی ہیں، اس کا وضعی معنی جانتی ہیں، تو پھر تفسیروں کو آپ پڑھیں تو قرآن کی تفسیر کا جانتی ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی پورے قرآن پہ نظر ہو آپ کی۔ پھر دوسری بات تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن بالآثار، یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ تفسیر القرآن بالقرآن، پھر دوسرے تفسیر القرآن بالحدیث، حدیث اس کو شامل رکھیے، پھر آثار صحابہ کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد آپ کو غور کرنے کا مجاز ہے کہ آپ غور کریں، آپ سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان اچھی طرح سے آتی ہو، اس پر عبور حاصل ہو۔ تو آپ جب قرآن کے لفظ کو سمجھتے ہوں گے کہ بھائی یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس موقع اور محل پر یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا اور اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے، ان میں آخر مناسبت کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ جب قرآن جو ہے جیسے آخرت کا تصور پیش کرے گا تو اس سے پہلے توحید کی بات ضرور کرتا ہے قرآن، اس لیے کہ قرآن اور آخرت میں اور توحید میں مناسبت ہے۔ اب کیا مناسبت ہے؟ اب اس مناسبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی مناسبت یہ ہے کہ اگر توحید اللہ کی وحدانیت نہ ہو، یعنی شرک ہو، شفاعت کا تصور ہو جو قریش کفار مکہ کے یہاں تھا، تو پھر قیامت کا تصور کیا ہے؟ پھر قیامت کیا، انصاف کیا ہوگا؟ جب سفارشی چلے گی کام، شراب سفارش کام آئے گی، تو پھر کیا ہے وہاں پر کیسے پھر قیامت اور انصاف کی بات کیا ہوگی بھائی؟ پھر ظالم اور مظلوم کے درمیان پھر انصاف کیا ہوگا؟ نہیں، تو یہ چیز تصور نہیں۔ اس لیے وحدانیت کو اور پہلے اللہ کی توحید کو خاص طور سے پہلے پیش کرے گا قرآن، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے قرآن؟ اس کے بعد فوراً ہی قیامت کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہے، دوسرے سے بہت گہرا ربط ہے۔ تو اس طرح سے قرآن سب سے پہلے پورا قرآن ہماری نظر میں ہو، اس لیے کہ قرآن کہیں تفصیل سے بیان کرتا ہے اور کہیں اجمالی بات کرتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام ہی کا تذکرہ کیا ہے تو کہیں مختصر انداز میں بیان کیا ہے اور کہیں پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہیں انبیاء کرام کا تاریخی حیثیت سے تذکرہ کرتا ہے، کہیں صفاتی حیثیت سے تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہوگا، اور پوری قرآن پہ نظر ہے، اور تو معلوم ہوگا ہم کو کہ قرآن نے اس بات کو کہاں کہاں اس طرح سے کہا ہے، تو ساری چیزیں نظر سامنے ہوں گی۔ پھر ہمیں قرآن کے الفاظ پہ ہماری نظر ہے، اور پھر مفسرین کو بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے، اور حدیثیں بھی ہمارے سامنے ہیں اس سلسلے میں، کوئی اگر شان نزول ہے تو وہ بھی معلوم ہے، پھر آثار صحابہ بھی ہمارے نظروں کے سامنے ہیں۔ تو پھر قرآن کے اندر غور کرنے میں مزہ آئے گا، پھر آپ غور کریں گی، صحیح کریں گی تو صحیح رخ پر، صحیح سمت پر غور کر کے قرآن کو سمجھ سکتی ہیں، اور قرآن کے اندر آپ کو گہرائی اور گہرائی حاصل ہو سکتی ہے، اور قرآن سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ یہ طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کریں گے آپ تو قرآن کو سمجھ سکتی ہیں۔ اور ادبی حیثیت سے جن لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں ان کی تفسیروں کو بھی پڑھیے،
جیسے سید قطب وغیرہ ہیں، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ادبی حیثیت سے بیان کی ہے. اور ارے میں نے کہا زمخشری ہیں، وہ الفاظ کو بتاتے ہیں، تو زمخشری کشاف بھی پڑھنے کی ہے، لیکن اس حیثیت سے. لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ کشاف چونکہ معتزلی ہیں تو اس لیے بھی چوکنا رہنا ہے کہ اعتزال سے بھی متاثر نہ ہونے پائے آدمی، لیکن چونکہ الفاظ کی تحقیق وہ صحیح بتاتے ہیں. اور اسی طرح علامہ شوکانی کی کتاب ہے تفسیر طبری ہے، تو عربی کی تفسیریں جو ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، پڑھا جائے، پھر اس کے بعد غور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن پھر ارے کو سمجھا جا سکتا ہے. اور قرآن کے اندر جو ہے وہ لیکن جو چیزیں ہیں متشابہات کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. یہ نہ کیا جائے گا کہ محکمات کو متشابہات کی روشنی میں سمجھا جائے گا جیسے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں. متشابہات جو آیات متشابہات ہیں ان کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس لیے پہلے رسوخ فی العلم بہت ضروری ہے بھائی. اور رسوخ فی العلم کیسے ہوگا کہ عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، صحابہ کرام کی زبان ہے، اس زبان میں پہلے مہارت حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہمیں یہ سب زبانوں میں مہارت ہوگی، ہماری ہمیں اس زبان میں قرآن کی زبان کے ماہر ہیں. اس لیے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس کا سیکھنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اور خود اللہ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تعلموا العربی فإنها من دینکم، عربی زبان سیکھو، یہ تمہارا دین کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور صحابہ کرام کی زبان ہے. قرآن کے اولین مخاطب صحابہ تھے، ان کی زبان عربی ہے، تو اس لیے عربی زبان کو سیکھیے، تبھی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. وما توفیقی الا باللہ، والسلام ورحمۃ